السلام علیکم ویورز، آج جو ہمارے پاس ویڈیو ہے وہ جنت کے بارے میں ہے، کیونکہ ہم سب مسلمان جنت کے خواہش مند ہیں بالکل. اور ہم جو ہمارا الٹیمیٹ گول ہے اس دنیا میں آنے کا، اس کا یہی مقصد ہے کہ ہم آخرت میں ہم جنت میں جائیں. تو آج انجینئر محمد علی مرزا صاحب یاسر بتا رہے ہیں کہ جنت کیسی ہے اور وہاں پہ کیا کیا سہولیات میسر ہے. یار بڑی مزے کی ویڈیو لگ رہی ہے مجھے. ہاں، اور سن کے مجھے لگتا ہے کہ بہت مزہ آئے گا. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور اے نبی علیہ السلام آپ خوشخبری دے دیجئے ان لوگوں کو کہ جو بات مان لیتے ہیں، یعنی ایمان لے آتے ہیں اور نیک اعمال اختیار کر لیتے ہیں. أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، کہ ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. کیا بات ہے. کلما رزقوا، جب کبھی بھی انہیں رزق دیا جائے گا اس جنت میں، منہا ان باغوں میں سے، من ثمرۃ الرزق، کوئی پھل رزق کی شکل میں ان کو جب پیش کیا جائے گا، اہل جنت کو جنت میں جب کوئی فروٹ دیا جائے گا، قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہمیں اس سے پہلے دنیا میں بھی دیا جاتا تھا. وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، حالانکہ وہ ان کو اس سے ملتا جلتا فروٹ دیا جا رہا ہوگا، ایگزیکٹ نہیں ہوگا. اچھا، ملتا جلتا اس لیے دیا جائے گا کہ انسان کی ایک نیچر ہے. دنیا میں بھی آپ دیکھ لیں، آپ کسی دسترخوان پہ بیٹھے ہوں تو سب سے پہلے اس چیز کو ہاتھ ڈالتے ہیں جس کے ساتھ آپ مانوس ہوں. صحیح بات ہے. آپ کسی ولیمے پہ بھی جاتے ہیں تو آپ کے سامنے کوئی ایسی عجیب و غریب ڈش آ جائے تو آپ اس کے رسک نہیں لیتے کھانے کا کہ پتہ نہیں کیا ذائقہ ہو، الٹا پلیٹ بھر کے بیٹھ جاؤں اور اس دوران جو میں نے کھانا تھا وہ ختم ہی ہو جائے. یہ بھی چانس ہوتا ہے نا. تو انسان مانوس اس چیز کے ساتھ تھا جو پہلے اس نے اس کو ایکسپیرینس کیا ہو. یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی نیچر رکھی ہے. تو جنت میں بھی ابتدائی مہمان نوازی کے طور پہ جنتیوں کو وہ رزق دیا جائے گا جو دنیا میں وہ ایکسپیرینس کر چکے ہیں. آم، کیلا، انار، سیب، جو ہمارے ایکسپیرینس میں. اب دیکھنے میں تو وہ فروٹ دیکھنے میں تو ویسا ہی ہوگا، تو وہ کھانے سے پہلے ہی بات کریں گے کہ تو یہ وہی چیز ہے. ایتھے بھی آ کے وہی کچھ، لیکن مائے گا کہ ان کے اس کی طرح کا ہوگا لیکن ویسا نہیں ہوگا. اب انور اٹور کا ذائقہ اور ایک دیسی آم کا ذائقہ برابر ہو سکتا ہے؟ دیکھنے میں تو دونوں ایک جتنے ہوتے ہیں، شکل و صورت بھی ملتی جلتی ہوتی ہے، لیکن زمین آسمان کا فرق ہے ٹیسٹ میں. اسی طریقے سے چونسے کا ٹیسٹ ہو یا کسی دوسرے آم کا، وہ برابر نہیں ہو سکتا. تو یہ تو دنیا میں اللہ نے اتنا فرق رکھا ہوا ہے، تو آخرت میں جو آم دیا جائے گا وہ دنیا والا آم نہیں ہوگا. ہاں، شکل و صورت میں ضرور ملتا جلتا ہوگا، لیکن اس آم کی تو کیا بات ہے. اللہ تعالیٰ جنت میں ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرمائے. آمین. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور وہاں پہ ہوں گی ان کے لیے پاکیزہ بیویاں. پاکیزہ بیویاں دنیا کی بیویاں بھی اور جنتی حوریں بھی، وہ آگے چل کے ذکر آ جائے گا اس حوالے سے. اچھا، جنت میں جتنی بھی نعمتیں ہیں نا، ان میں جو یعنی ڈومیننٹ نعمتیں ہیں، ان کا کچھ نہ کچھ حصہ اللہ نے دنیا میں اس حوالے سے رکھا ہے کہ انسان اس نعمت کو ایکسپیرینس کر سکے. لیکن اس زمین آسمان کا فرق ہے، لیکن کسی درجے میں ایکسپیرینس کروایا گیا، اور ایکسپیرینس کروایا گیا ہے تو تبھی ان چیزوں میں اٹریکشن ہے. اگر اٹریکشن نہیں ہوگی تو اس کے لیے تگ و دو کون کرے گا. تو اسی طریقے سے یعنی جو ایک اللہ تعالیٰ نے سیکس کا جذبہ رکھا ہے انسان کے اندر، اس کا ایکسپیرینس دنیا میں کسی فارم میں کروایا تبھی جنت کی حوروں کا لالچ دیا جا سکتا ہے. اور اسی طریقے سے جو فروٹ ہے اس کا ذائقہ دنیا میں رکھا ہے، جبھی جنت کی فروٹ کا آپ کو لالچ دیا جا سکتا ہے. صحیح. باقی تو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں وہ نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کبھی کسی کے دل پہ بھی اس کا گمان ہوا. وہ تو ان امیجنیبل. یہ صرف متشابہات ہیں، چیزیں ملتی جلتی چیزیں دنیا میں، صرف بات سمجھانے کے لیے. اور دنیا کی نعمتیں تو فنا ہونے والی ہیں، لیکن ان نعمتوں کے ساتھ آ رہا ہے وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، وہ رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ اس کے اندر. کیا بات. نہ ختم ہونے والی نعمتیں. اچھا، دنیا میں کوئی بڑے سے بڑی بھی نعمت ہے نا، وہ اچھی انسان کو لگتی ہے، لیکن جیسے ہی اس کے چھوٹ جانے کا خیال آتا ہے تو دل کے اوپر غم کا غلبہ ہو جاتا ہے. اور جنت میں غم نہیں ہے، اس لیے جنت میں ہمیشہ کی نعمت ہے. صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ جب جنتی جنت میں داخل ہونے لگیں گے تو ان کو ایک ندا کی جائے گی، جاتے ہی خوشخبری ملے گی، تمہارے لیے مبارک ہے، آج کے بعد تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی، تم ہمیشہ
ہمیشہ زندہ رہو گے. سب سے بڑی نعمت. कैसी जिंदगी آج کے بعد تمہیں کبھی بدحالی نہیں آئے گی, تم ہمیشہ خوشحال رہو گے. सुभान अल्लाह. آج کے بعد تمہیں کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا, تم ہمیشہ جوان ہی رہو گے. اور آج کے بعد اللہ تم سے کبھی ناراض نہیں ہوگا, ہمیشہ راضی رہے گا. क्या یعنی دنیا میں تو سب سے بڑی اہل ایمان کے لیے ٹینشن ہی یہی ہے نا کہ میں نے یہ کیا تو ناراض نہ ہو جائے. جنت وہ جگہ ہے جہاں کچھ بھی کر لیں اللہ ناراض نہیں ہوگا. ہر وہ چیز جو دنیا میں بھی جرم تھی وہاں جا کے وہ جرم نہیں رہے گی. دنیا میں مرد کے لیے سونا پہننا حرام ہے, اور جنت میں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے, ریشم کا لباس پہنایا جائے گا. قرآن پاک میں آتا ہے, بخاری مسلم میں درجنوں حدیث ہیں. جسے شوق ہو تو مشکات المصابیح کی 3 جلد میں جنت والا چیپٹر پڑھ لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جنت میں اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ رکھا ہے انسان کے لیے. क्या बात है. لیکن یہ بات اپنی جگہ ہے, ایک حقیقت ہے کہ جنت پہنچنا بڑا مشکل ہے. یہ سب سے بڑا المیہ ہے. یہ تو بابوں نے آپ کو ایک خدا کا تعارف کروایا نا کہ جنت تو اپنی جیب ہی چاہے. کتابیں یہ نہیں بتاتی, کتابیں کچھ اور ہی بتاتی. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو ناگوار چیزوں سے ڈھانپ رکھا ہے. یعنی جنت تک پہنچنے کے لیے کئی ناگوار چیزوں سے آپ کو گزرنا پڑے گا, پھر جنت آئے گی. बिल्कुल ऐसे ही है. اور جہنم کو اللہ تعالیٰ نے خوشنما چیزوں سے ڈھانپ رکھا ہے. یعنی ہر اٹریکٹ فل چیز دوزخ کی طرف لے کے چلی جائے. ناگواری تو ہے نا. کیسا یعنی ٹیسٹ روزانہ 5 وقت نماز پڑھنا دنیاوی طور پہ ایک تردد تو ہے, سردیوں میں وضو کرنا ایک تردد تو ہے, گرمیوں کے روزے رکھنا ایک تردد تو ہے, حلال اور حرام کا فرق کرنا ایک تردد تو ہے. बिल्कुल. اور دوسری طرف آپ جو اپنی مرضی کے مطابق کوئی بھی کام کرتے جائیں وہ سیدھا آپ کو دوزخ کی طرف لے جائے گا, جو آپ اپنی مرضی سے کریں گے. یاسر بھائی کیسی لگی ویڈیو؟ ویڈیو بڑی زبردست تھی اور بڑی جامع قسم کی تھی, اور انجینئر صاحب نے بڑا اچھا ایکسپلین کیا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں. جنت میں جانا چاہیں گے آپ پھر؟ بالکل. جس طرح کی وہاں کی نعمتیں ہیں اور جس طرح کر کے اسے ایکسپلین کیا گیا ہے, تو کون مسلم ہوگا کہ جو جنت میں نہیں جانا چاہے گا؟ بدبختی ہوگا یاسر جو وہاں پہ جانا نہیں چاہتا. بالکل ایسے. ویسے یاسر اگر اس کو مطلب اگر ناپا جائے یا تولا جائے نا, تو یاسر یہ زندگی جو ہے ہماری یہ دنیا والی, یہ کچھ بھی نہیں ہے اس کے آگے. بالکل ایسے ہی ہے. کیونکہ یہ تو ایک چھوٹی سی زندگی ہے, 50-60 سال کی, 70 سال کی, 100 سال کی, لیکن اس کے پیچھے یاسر جو اس کا ریوارڈ ہے نا وہ بہت بڑا ہے. بالکل. اور ہمارے لیے بدقسمتی یہ ہے کہ ہم یاسر اس زندگی کا مطلب اس زندگی کے لیے ایفرٹس کرتے کرتے ہم اگلی آنے والی جو ہماری لائف ہے اس ساری کی ساری لائف کو برباد کر لیتے ہیں, جو کہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. حالانکہ ہونا تو یہی چاہیے نا کہ جہاں پہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے اس کی زیادہ فکر کی جائے, اس کے لیے زیادہ ایفرٹ کی جائے. لیکن یہاں پہ الٹ ہو گیا ہوا کام. تو وہ اکثر کہا جاتا ہے نا کہ جس چیز کے اوپر انسان کا وقت, مال اور جان لگتا ہے نا, تو اس کی طرف انسان کا فوکس آٹومیٹکلی ہو جاتا ہے. اور آج کل زیادہ تر لوگوں کا فوکس جو ہے وہ دنیا اور دنیاوی نعمتوں کے اوپر ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ کے رستے پہ چلیں تو دنیا میں بھی نعمتیں ملیں گی اور آخرت میں بھی نعمتیں ملیں گی. یا سر ہمیں اصل میں ایک اور بھی چیز ہے نا کہ ہمیں یہاں پہ دنیا میں میٹیریلسٹک چیزیں نظر آتی ہیں کہ یہ پیسہ مجھے مل گیا ہے, میں نے گھر بنا لیا ہے, پیسہ مجھے مل گیا, میں نے گاڑی لے لیا ہے. لیکن مطلب جو آخرت والی زندگی ہے نا وہ ہمیں ایس سچ نظر نہیں آ رہی ہوتی. حالانکہ اللہ نے قرآن مجید میں سارا ذکر کیا ہوا ہے, بالکل, لیکن ہمیں وہ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ آگے والی زندگی جو ہے وہ کتنی خوبصورت ہے اور کتنی بیوٹیفل ہے. ہاں, اس کی وجہ بلال یہی ہے نا کہ جیسے کہ ابھی ایکسپلین بھی انہوں نے کیا ہے کہ جنت کو نا بڑی مشکلات کے ساتھ ڈھانپ دیا گیا ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح برائی کو بڑی اٹریکشن کے ساتھ اس کو کور کر دیا گیا. تو ہر بندہ اٹریکٹ ہوتا ہے برائی کی طرف, اور جنت چونکہ ابھی فی الحال نظر بھی نہیں آ رہی ہوتی, ٹھیک ہے. حالانکہ ذکر بھی ہے قرآن و حدیث میں, لیکن اس کے باوجود چونکہ سامنے ابھی نظر نہیں آ رہی تو اس وجہ سے اس طرف دل اتنا اٹریکٹ نہیں ہوتا. لیکن اگر کمپیریٹیولی دیکھا جائے کہ دنیا کی جو زندگی ہے اور آخرت کی زندگی ہے, اگر آپ دیکھیں ایک بالکل سمجھ لیں کہ اتنی سی ایفرٹ پٹ کریں گے اور اتنا بڑا آپ کو ریوارڈ ملے گا, تو وہ اس کا تو کمپیریزن ہی نہیں ہے. تو انسان کو چاہیے کہ وہ آٹومیٹکلی اس طرف شفٹ کر جائے جدھر اس کو زیادہ فائدہ نظر آ رہا ہے. بالکل. ایز اے مسلم ہمیں اپنی پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں وہ والا جو ٹارگٹ ہے وہ اچیو کرنا ہی کرنا ہے ہر صورت. نہیں تو پھر جو اس کا الٹ ہے یا صرف
وہ بہت بھیانک چیز ہے. بالکل بھیانک چیز ہے، کیونکہ جب روز قیامت کے بعد جو چیز آگے آ رہی ہے نا، جو اگلی زندگی ہے اس کا اینڈ نہیں ہے. اینڈ نہیں. اگر آپ خدا نہ خواستہ دوزخ میں چلے جاتے ہیں تو اس کا بھی کوئی اینڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، نہ ختم ہونے والی تکلیفیں. بالکل. اور دوسری طرف دیکھا جائے تو نہ ختم ہونے والی نعمتیں بھی ہیں. تو اگر آپ جنت میں چلے جاتے ہیں اللہ کی رحمت سے تو پھر آپ کو بالکل بھی نہ ختم ہونے والی زندگی بھی ملے گی اور نہ ختم ہونے والی نعمتیں بھی ملیں گی. اچھا یاسر، ایک اور چیز بھی ہے کہ وہاں پہ جا کے جو بندہ جنت میں جائے گا نا، تو وہاں پہ جا کے یہ سوچے گا کہ اگر مجھے پہلے پتہ چل جاتا نا کہ اس کا اتنا ریوارڈ تھا، میں جو زندگی گزار کے آیا ہوں، تو اس زندگی کو تو میں ایک سجدے میں گزار دیتا. بالکل ایسا ہی ہے. لیکن بلال ہوتا پتہ کیا ہے، انسان ہے یہ تھوڑا سا سیلفش ہوتا ہے. ہاں. یہ کیا کرتا ہے، جو اس ٹائم جو چیز نظر آ رہی ہوتی ہے نا اس کی طرف زیادہ اٹریکٹ ہوتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ اگر دوبارہ بھی وہ دنیا میں آ جائے نا، ہاں صحیح بات ہے، تو دنیا کی اٹریکشن ایسی ہوتی ہے وہ دوبارہ اٹریکٹ ہو جائے گا. بالکل ایسا ہی ہے. لیکن چاہیے یہ کہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تعلیم فرمایا ہے کہ آخرت کی فکر کریں اور دنیا کے ان جھنبیلوں سے بچ کے رہیں اور آخرت کی فکر کرتے رہیں اپنے. ٹھیک ہے. اور آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور تمام دنیا کے لوگوں کو ہدایت نصیب کرے اور ہمارا جو اینڈ ہے وہ جنت میں جا کے ہو. آمین. یہ تھی جی آج کی ویڈیو. اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا. ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.